خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، میں بہت پیارا دکھنا چاہتا ہوں. میں اپنا رنگ گورا کرنا چاہتا ہوں. میرا قد بڑا ہو جائے، میری یہ بھی خواہش ہے. میرے بال بہت نرم، ملائم، گھنے، موٹے، چمکدار ہو جائیں، یہ بھی میری خواہش ہے. تو آپ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے. بات یہی ہے، میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں اس وقت لاہور کے ایک رہائشی علاقے میں. ان کا نام ہے سمن عباس، اور انہوں نے ایسی پروڈکٹس بنائی ہیں جو یہ پچھلے 3 سال سے سیل کر رہی ہیں. ہمارے لیے ایک بہت ہی موٹیویشنل، انسپیریشنل سٹوری ہے. اور یہ سارا معاملہ کب چلا، انہوں نے ایسا کیوں سوچا، یہ کیوں مجبور ہوئیں، اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کی طرف کیسے گئیں. وہ یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو کافی لاس کا سامنا کرنا پڑا، کرائسس میں چلے گئے. تقریباً 1 کروڑ کا ان کو لاس ہوا. اس کے بعد ایک بحیثیت بیوی، ایک بہترین زندگی کا جو ساتھی ہے، زندگی کی گاڑی کے جو دوپہیے آپ نے سنا ہوگا، مرد اور عورت ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کو فل ٹائم سپورٹ کرنے کا خاموشی کے ساتھ فیصلہ کیا. یہ ان سے ہم جانیں گے کہ میاں کا کیا رد عمل تھا، گھر والے کیا کہتے تھے، اور انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جو ان کی پوری فیملی کو بھی سپورٹ کر گیا. قرضے بھی سارے اتر گئے اور بچے بھی ماشاءاللہ اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں. اور ان کی اب جو سٹوری ہے وہ ان کی زبانی سنیں گے. جی بالکل. ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، ہم جیسی خواتین کی آواز بن رہے ہیں، یہ بہت ہی پازیٹیو وے ہے. اور پاکستان کو خاص طور پہ ان آوازوں کی اور ان پلیٹ فارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے اور آپ لوگوں نے یہ چیز سوچی کہ میری آواز کو جو ہے وہ ان خواتین، ان میل حضرات کے سامنے جو ہے وہ لایا جائے جو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم کہاں سے پیمنٹ لے کے آئیں، ہم بزنس کیسے سٹارٹ کریں، ہم پیسہ کیسے کمائیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جو انسان کو سننے کو ملتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کریں یہ سب کچھ. کتنے روپے سے آپ نے اپنا پہلا اسائنمنٹ تیار کی؟ کتنے روپے سے آپ نے کاروبار شروع کیا؟ جب میں نے سٹارٹ کیا اپنا پیسہ کمانے کے بارے میں نے سوچا، تب میرے پاس اونلی 2000 روپیز تھے. اور وہ 2000 روپیز بھی میرے لیے بہت زیادہ اہم تھے، کیونکہ اگر میرے پاس 1000 بھی ہوتا تو میں اس سے بھی سٹارٹ کر لیتی، کیونکہ میں نے عزم کر لیا تھا اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے ارن کرنا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اگر فرض کریں نہیں بھی ہیں تو میں کہیں سے ادھار بھی پکڑ لیتی. خیر میرے پاس 2000 روپیز تھے. اس سے میں نے بڑی ایک لوکل سی شاپ سے ایک سادہ سا صابن لیا، ساتھ میں نے کچھ جو وائٹننگ انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ میں نے لیے، اور وہ میں نے جو ہے وہ اس کے اندر مکس کیے، اور میں نے صابن کو پگھلایا اور اس طرح کر کے میں نے فیس واش بنایا. سمن فیس واش جو ہے میرے برانڈ کا سب سے پہلی پروڈکٹ ہے جو کہ میں نے بنائی. اور پھر اس کو دیکھیں، میں نے انویسٹمنٹ بھی خود کی، میں نے پروڈکشن بھی خود کی، میں نے مارکیٹنگ بھی خود کی، میں نے سیلنگ بھی خود کی. مینس کہ میرے سارے ڈپارٹمنٹ اس وقت جسٹ میں اکیلی تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے کاروبار شروع کرنا چاہا یا فیملی کو سپورٹ کرنا چاہا تو میاں کی خودداری نہیں جاگ گئی کہ اب ہماری گھر کی لڑکیاں کام کریں گی؟ ایسا ہوتا ہے نا اکثر. یاد رکھیے گا، جو مرد ہے نا اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خدائی فطرت ڈالی ہے. جیسے ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میری حمد و ثنا کی جائے، اور اس طرح سے مرد کے اندر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدائی فطرت ڈالی ہے. اس کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ میری فیملی میرے تابع ہو. اور عورت کا فخر اسی چیز میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی تابع رہو. چھوٹی موٹی باتیں ضرور ہو جاتی ہیں لائف میں، اس سے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی وہ ہو جاؤ، لیکن پھر بھی جو ہے نا، جب آپ اپنے ہسبینڈ کو فالو کرتی ہیں، تابع کرتی ہیں، اس کی چیز کو، ان کی باتوں پہ غور کرتی ہیں، تو آپ کو خود ہی اپنی کامیابی کے راستے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ نے مجھے، جب میں ان کو یہ کہا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں کوئی جاب سٹارٹ کر لوں، تو انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ لائک یہ دن بھی آنا تھا کہ تم نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرنی تھی کہ میں تمہیں کما کے، تم مجھے کما کے دو. تو میں نے ان کی اس خودداری کو اتنا سیریس لیا کہ میں نے سوچا کہ میں ان سے چھپ کے جو ہے وہ کام سٹارٹ کروں گی. پھر جب وہ چلے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے جب لاس ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پیسے واپس کریں. ہائے ہمارے پیسے کہاں سے آئیں گے. فیملی کا پریشر تھا، ان کے فرینڈس کا، ان لوگوں کا جن سے انہوں نے قرض لیا ہوا تھا.
سب کا پریشر تھا. تو جب وہ چلے جاتے تھے اپنے ان معاملات کے حل کرنے کے لیے, تو پیچھے سے میں سوچا کرتی تھی کہ میں کس طرح سے کچھ پیمنٹ لے کے آؤں, کچھ سامان گھر میں لے کے آؤں. تو اس وقت پھر جو ہے وہ کام جو تھے سارے جو پروڈکٹس میں لے کے آتی تھی, گھر میں بیٹھ کے بنایا کرتی تھی, پیکنگ کیا کرتی تھی, سب کچھ وہ میں اس وقت میں کیا کرتی تھی جب وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے. آپ نے جب اپنے کاروبار کو یا اپنی پروڈکٹس, تو پھر بیوٹی پروڈکٹس کی طرف ہی آپ کا رجحان کیوں تھا, آرگینک پروڈکٹس کی طرف آپ کیسے گئیں؟ پہلی بات یہ, میں کپڑوں کا کام بھی کر سکتی تھی, میں سلائی کا کام بھی کر سکتی تھی, لیکن مجھے وہ چیز چاہیے تھی جس میں میری محنت کم ہو اور میری ارننگ زیادہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج کل یوٹیوب بھرا پڑا ہے, اگر آپ کو کچھ نہیں بھی آتا آپ وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ کی 22 پروڈکٹس ہیں اس وقت مارکیٹ میں اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے, تو اس کی کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ بے شمار لوگ تو شاید آن لائن کے نام پر دھوکہ بھی دے رہے ہیں عوام کو, تو آپ کو کیسا فیڈ بیک ہے اور اعتماد کیسے حاصل کیا آپ نے آرگینک پروڈکٹس کے نام پہ؟ آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا, وہ چاہے کوئی سی بھی ہو, وہی آپ کا اعتماد ہوتا ہے, اور آپ کی پروڈکٹ آپ اپنے رزلٹ کے سر پہ خود بخود چلتی ہے. میری اگر ایک کسٹمر پرچیز کرتی ہے تو وہ اپنی جتنی بھی فیملی ہے اس کو ریکمینڈ کرتی ہے. اگر وہ ریکمینڈ نہ بھی کرے تو جب ان کو رزلٹ دوسروں کو فیل ہوتا ہے تو وہ خود پوچھتے ہیں بھئی آپ کیا یوز کر رہی ہو, ہمیں بھی بتاؤ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کورونا میں مرد حضرات ظاہر گھر کے جو ہیں سربراہ ہوتا ہے مرد, اور بے شمار لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, بزنس میں کرائسس آ گئے, تو ایسے مردوں کے لیے کیا پیغام دیں گی اور ان خواتین کو کیا پیغام دیں گی جو گھروں میں ویلی بیٹھی ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے چاہے کرونا نہیں بھی ہے تو آپ کو ارننگ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ خاتون ہیں, آپ سارا دن موبائل دیکھتی ہیں, تو اس موبائل کے اندر سے اگر آپ ارننگ بھی کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے اپنے لیے اتنا زیادہ تسکین کا باعث ہوگا کہ آپ کو میرے یہ الفاظ یاد آئیں گے کہ کسی نے یہ الفاظ کہے تھے, جب آپ اپنا 1 روپیہ بھی کمائیں گے تو آپ کو آپ پہ فخر ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو میرے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے اور ہم بزنس کس طرح سے سٹارٹ کریں, میرے بھائی آپ باہر جائیں, آپ ایک دکان سے پروڈکٹ پرچیز کریں, اس کی مارکیٹنگ جا کے خود کریں, ایک جگہ سے پرچیز کر کے دوسری جگہ پہ سیل کریں, اس کے درمیان میں سے جو پروفٹ نکلے گا وہ آپ کا بزنس ہوگا, وہی آپ کا سرمایہ ہوگا. اور یہ مت سوچیں آپ نے MBA کیا ہوا ہے, آپ میٹرک فیل ہیں, نہیں, آپ کے اندر صرف ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کے شوہر کو بڑا فخر ہوگا آپ پہ, کیا کہتے ہیں, ان کی کیا فیلنگز ہیں؟ جی الحمدللہ, ڈیفینیٹلی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں, وہ میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں, اور عموماً میری فرینڈز مجھ سے یہ ذکر کرتی ہیں کہ لائک ہمارے ہسبینڈ اس طرح, ہمارے ہسبینڈ اس طرح, ہمارے ہسبینڈ یہ. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ مجھے اس بات کی کوئی سینس نہیں ہے, کیونکہ میرے ہسبینڈ تو میرے بالکل فرینڈ ہیں. لائک مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہم میاں بیوی ہیں یا اس طرح سے ہیں. خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے جو کہ پیدائشی ہی خوبصورت ہوتی ہیں, ہم نے آج تک ایسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی جو خوبصورت نہ ہو, تو آپ انہی کی بیوٹی کو مزید بڑھانے کی طرف چلے گئیں. لڑکوں کے لیے بھی کوئی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, میری پروڈکٹس جو ہیں وہ میلز اینڈ فیمیلز کے لیے ایکول رزلٹس دیتی ہیں, چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں. بہت سے میل حضرات یوز کر رہے ہیں. جو بال گرنے کے مسائل ہیں, ہمیں گزرنا پڑتا ہے, بائک پہ پھرتے ہیں سارا دن, تو اس کا کیا ٹپ ہے کہ کیسے بال بہتر ہو سکتے ہیں؟ اب تو بالکل ہی ہم فارغ ہوتے جا رہے ہیں بالوں سے. اصل میں نا آج کل جو ہیں وہ خوراکیں وہ نہیں ہیں. پہلے جو مکھن ہوا کرتے تھے یہ وہ جس سے وہ ایک چیز بنتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ بالوں کا جو ہے وہ صحیح رہتی ہے ہیلتھ. آج کل جو ہے وہ آپ کے میلن بہت جلدی لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائک آپ اچھی آئلنگ کریں, اور خاص طور پہ ایسے انگریڈینٹس اس میں ہونے چاہیے جو آپ کی بالوں کی گروتھ کو ہائی کریں, نہ کہ آپ کو فنگس کا پرابلم سامنا کرنا پڑ جائے, یا پھر اسکن کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہو جائے جس کی وجہ سے سکری یا پھر اس طرح کی چیزیں آ جائیں, اس سے پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ صبح سو کے لیٹ اٹھتے ہیں اس کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, اور سب سے آئرن اور وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ کسی بھی آئل سے کچھ بھی کر لیں وہ پورا نہیں ہوتے ہیں. اچھا, بزنس کو ٹیکنیکل سپورٹ, مینجمنٹ, اس چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے آپ کا بزنس اب فلرش کر گیا ہے تو آپ نے ٹیم رکھی ہوئی ہے, مینیج کیسے کر رہے ہیں سارے بزنس کو؟ جی بالکل, میرے پاس ایسے گرلس ہیں جو کہ میری پروڈکٹس کو لوگوں میں بتاتی ہیں, ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ سمن کے پروڈکٹس یوز کریں. پھر جب کسٹمر آ جاتا ہے, آرڈر کر لیتا ہے, تو وہ 10 کسٹمر کو خود لے آتا ہے. اس طریقے سے میرے 2-3 ویز ہیں جس سے میرا بزنس گرو کیا ہے. آن لائن بھی چل رہا ہے آپ کا کام؟ جی میرا آن لائن بھی چل رہا ہے. بہت سی ایسی خواتین میرے ساتھ کام کر رہی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں اور اپنا کمیشن لے رہی ہیں, مینس کہ وہ اس طریقے سے بھی ارننگ کر رہی ہیں, اور میری پروڈکٹ جو ہے وہ بھی سیل آؤٹ ہو رہی ہیں. لائک اس طریقے سے بھی ہے, وہ ایک مارکیٹنگ بھی کر رہی ہیں اور ساتھ میں کمیشن بھی ارن کر رہی ہیں. خواتین حضرات, ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھیں سمان عباس, جنہوں نے صرف فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے گھر کو بچانے کے لیے, جو کہ ماں یا ایک لڑکی
یا ایک بہن ہی جو گھر میں مرکز نگاہ ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ جوڑ سکتے ہیں. اب آپ نے ان کی کہانی ان کی زبانی سن لی کہ کس طریقے سے بچوں کو، میاں کو، بزنس کو، پورے گھر کو لے کر یہ چل رہی ہیں. اور سمن ورلڈ کے نام سے فیس بک پیج بھی ان کا موجود ہے. سمن پروڈکٹس کے حوالے سے بھی اگر آپ گوگل کریں تو وہ بھی ان کی ڈیٹیل ساری ان کے سامنے آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں، ان کے پیج کو لائک بھی کر سکتے ہیں. ان کا یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اور اس حوالے سے مزید کوئی معلومات کرنا چاہیں آپ ہمیں نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں. ان کے پیج پر جا سکتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں، گوگل پر بھی ساری چیزیں موجود ہیں. اور آپ ہمارے چینل کے تھرو بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کسی بھی آدمی کی جو ترقی میں سب سے بڑا کردار ہے وہ ایک ماں کا ہے، ایک بہن کا ہے، ایک بیٹی کا ہے، اور جو اس کی زندگی کا ساتھی ہے جس کو ہم زوجہ کہتے ہیں، بیگم کہتے ہیں، بیوی کہتے ہیں. تو بیوی کا کردار مرد کی ترقی میں سب سے اہم ہے. تو اسی کے ساتھ ہی کامران خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.